السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین جمال پور، وہ صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب سلیم خان صاحب، جناب جعفر حسین میراد صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، گجرات کے اور احمد آباد کے میرے تمام مجلسی رفقا و ساتھی، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ 5 تاریخ کو انتخابات کا دن ہے، متدان کا دن ہے، اور میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس دن آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ 5 سال میں ایک مرتبہ غریب عوام کو، جنتا کو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر آپ کو اور 5 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور جب 5 سال انتظار کرنا پڑے گا تو جو غریب کو اور جمال پور کی عوام کو جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہے وہ آپ کو خدا نخواستہ دوبارہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب صابر کابلی والا کے حق میں استعمال کریے۔ اور آپ مجلس کو اپنا ووٹ کیوں دیں، میں آپ کے سامنے یہ بات بتلانے کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہاں پر بزرگ بھی رہتے ہیں، نوجوان بھی رہتے ہیں، ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں بھی رہتے ہیں۔ میں ہمارے بزرگوں سے درخواست کروں گا اور ان سے یہ ایک بات ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ میری اس بات پر غور کریں۔ میرا بزرگوں سے یہ ان کو کہنا ہے کہ کیا ہر کوئی بزرگ، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر باپ ہو تو کیا وہ باپ نہیں چاہتا کہ اگر میں کرائے کے گھر میں اپنی زندگی گزارا ہوں 1 یا 2 کمرے میں، تو کم سے کم میری بیٹی اس سے بہتر گھر میں اپنی زندگی گزارے اس کی شادی کے بعد؟ کیا ایک ماں کی ایک آرزو نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ دن میں 2 روٹی کھا کر اپنے بیٹے کو اس نے پڑھایا لکھایا، اس کی پرورش کی، تو کیا اس ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو وہ 2 روٹی کی جگہ 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا سکے؟ میں ان بزرگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ آپ شاید زندگی کے 20-25 سال گزار دیے ہوں گے اپنی اولاد کے لیے، کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خواب پورے ہو جائیں گے آپ کی بیٹی اور بیٹے کے لیے؟ آپ سوچئے میری اس بات کو۔ اگر آپ اپنے ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ہمارے خواب پورا ہوں گے؟ کیا ایک باپ کا رات میں اٹھ کر رونے سے اس کی بیٹی کے خواب پورے ہو جائیں گے؟ کیا ایک ماں کی دن بھر پریشانی میں دن گزرنے سے اس کے بیٹے کے خواب پورے ہو جائیں گے؟ خواب اس وقت پورے ہوتے میری زدہ اور ماؤں اور بہنوں اور میرے بزرگوں جب آپ سیاسی طاقت حاصل کریں گے، اور سیاسی طاقت جب آپ کو ملے گی تو کوئی شخص جب آپ کے ووٹ سے، آپ کے بھروسے سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے اعتماد سے جیت کر
गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो वो आपके ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई लड़ेगा। ये मैं देख रहा हूं, मुझे मुल्क के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। मैं पुकारता हूं, मैं यही बात कहता हूं कि अपने ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? अपने ख्वाबों को कौन पूरा करेगा? तुम्हारे ख्वाब को ना कोई कांग्रेस वाला पूरा करेगा, ना भाजपा करेगी, ना कोई और पार्टी करेगी। अगर आपकी तकलीफ को कोई महसूस करता है तो उसका नाम साबिर काबुली वाला है। अगर आपके ख्वाबों को कोई पूरा कर सकता है तो इंशाअल्लाह उस जमात, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि 5 तारीख के दिन आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात जो मैं आप तमाम के लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपने कभी कांग्रेस को इतना परेशान देखा? क्या आपने जमालपुर में कांग्रेस को इतना परेशान देखा? कभी देखा इतना परेशान आपने कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस परेशान है? कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ना आप मोदी अमित शाह से डरेंगे, ना कांग्रेस से डरेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से डर के मजलिस को वोट देना चाहिए। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग आपके घर पर आकर, आपके रोड पर मिलकर आपसे कह रहे हैं कि ओवैसी की बातों में मत आओ, आप हमको वोट दे दो। मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि साबिर काबुली वाला ने 2012 में क्या किया। बोलते हैं ना 2012 में क्या हुआ, आपसे पूछते हैं ना, बोलते हैं। आप इन कांग्रेसियों से पूछो फिर 2017 में क्या साबिर काबुली वाला ने, ये जो कांग्रेस का भी एमएलए बना, उसके लिए साबिर काबुली वाला ने काम नहीं किया? उसको कामयाबी के लिए साबिर काबुली वाला ने अपनी पूरी तवानाइयों को इस्तेमाल नहीं किया? और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाह रहा हूं, 2012 में अगर गुजरात में भाजपा जीती तो तुम क्या कर रहे थे? 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी दिल्ली में, 2009 में 200 एमपी कांग्रेस के जीते, तुम गुजरात क्यों नहीं जीत पाए? जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। ऐ कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम एक जमालपुर की सीट की बात कर रहे हो। 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो, तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं। बताओ, 2 मर्तबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी, मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो, मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर। तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों, कौन जिम्मेदार है उसका कि हमारी बेटी इतना बेबस है? मुझे तकलीफ होती है जब मैंने देखा कि गुजरात के खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर लठों से गुजरात सरकार ने पीटा, महज इसके लिए कि उन्होंने किसी गरबा में पत्थर फेंकने का इल्जाम उन पर लग गया। मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में,
موڈی کے 280 MP تھے 2014 سے 19 تک. 3 مرتبہ قانون لے کر آئے. میں اکیلا کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف بولتا تھا. یہی کانگریسی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، دیکھو کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. ہاں مجھ میں دیوانگی ہے اس لیے کہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. میں دیوانہ اس لیے ہوں کیونکہ میں تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھ پر الزام لگانے والوں بتاؤ، میری پارلیمنٹ کی ایک تقریر تمہارے سامنے ہے، ایک الفاظ تمہارے سامنے ہے. 2014 سے 2022 تک اگر بھاجپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کسی نے سچائی کو بیان کیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کے وقت تم کیا کر رہے تھے؟ کس نے بھارت کے آئین کا، سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں ہے؟ پوچھو ان کانگریسیوں کے جب CAA کا قانون آیا جس میں مذہب کے نام پر شہریت سٹیزنشپ دینے کی بات ہوئی، کس نے بھاجپ کے 300 MPوں کے سامنے کھڑے ہو کر امت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے اس وقت کے ساؤتھ افریقہ کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا، دیکھو نریندر مودی میں اس تمہارے قانون کو پھاڑتا ہوں، اس کو نہیں مانتے ہیں. بتاؤ کس نے کہا تھا کہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے؟ کیا وہ گناہ تھا؟ کیا وہ میری غلطی تھی؟ UAPA کا قانون کانگریس نے امت شاہ کی تائید کی، میں اس کی مخالفت کیا. بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ برقعے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم پہنیں گے، ہماری بیٹیاں پہنیں گی کیونکہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے. بتاؤ کیا میں نے گناہ کیا؟ کیا آج مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے میں ان سے ملا ہوں، ان سے ملا ہوں؟ ارے دنیا میں کوئی ایسا دولت مند نہیں پیدا ہوا انشاءاللہ تعالی جو اسد الدین اویسی کے ضمیر کو، ایمان کو خرید سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا ضمیر زندہ ہے اس لیے میں لڑتا ہوں. میرا ضمیر اگر مردہ ہوتا تو میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا، میں حیدرآباد میں آرام سے بیٹھتا، اپنے گھر میں بیٹھتا، میں بھارت کے کونے کونے میں نہیں پھرتا. میرا اگر ضمیر خدا نہ خواستہ مردہ ہوتا تو میں تمہاری گلی کوچوں میں نہیں آتا. اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں دلی کی گلیوں میں نہیں پھرتا. اگر میرا ضمیر مردہ ہوتا تو میں اتر پردیش اور بہار کے گاؤں گاؤں جا کر اتحاد اور سیاسی طاقت کی بات نہیں کرتا. میرا ضمیر زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. میرے پاس اللہ نے ہاتھ دیے، 2 ہاتھ دیے. میں ہر نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہوں. میں تالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں جب رات میں اگر اللہ مجھے اٹھا دیتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ پروردگار، میں جس مقصد کے تحت کام کر رہا ہوں تو جانتا میرے دل میں کیا ہے. میرے پاس یہ ہاتھ ہے، یہ ہتھیار میرے پاس ہے جو میں بھیک مانگتا ہوں رب کریم کے آگے. میرے پاس یہ ہاتھ ہے، میں آج تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم اتحاد پیدا کرو. یہی میرے پاس ہے. یہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھتے، آج ہاتھ تمہارے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجلس کو گجرات میں کامیاب کرو، مجلس کو بھارت میں کامیاب کرو. ارے میری زندگی کی قیمت نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، مگر گجرات میں تم ایک مرتبہ اپنی قیادت بنا دو گے تو میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی تم زندہ رہو گے. یاد رکھو، تمہاری آواز کی ضرورت ہے. تم نے 27 سال غیروں کا ساتھ دیا، آج ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کا ساتھ دو 5 سال کے لیے. تم نے 27 سال ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا. آپ نے 27 سال جو آپ کو دھوکہ دیا ان کو ووٹ دیا. آپ نے 27 سال اس پارٹی کو ووٹ دیا کہ 2002 کی بربریت آپ نے دیکھی، اس کے باوجود بھی کانگریس بھاجپ کو نہیں ہرا پائی. یہی میرا گناہ ہے، میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے. یہی میرا گناہ ہے.
کہ تم کیوں غریب مظلوموں کی بات کرتے ہو، تم کیوں چناؤ جا کر لڑتے ہو؟ ارے تم مجھ سے بحث نہیں کر سکتے مگر مجھ پر الزامات لگا کر بھاگ جاتے ہو۔ لگاؤ الزام جتنے الزام لگانا والے، مگر میں اس راستے سے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں جد و جہد کو جاری رکھوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ مکے کی گلیوں میں کملی والے پر پتھر پھینکے جاتے تھے، طائف میں خون سے لہو لہان ہونا پڑا۔ میرا ہیرو وہ کملی والا ہے، جب وہ نہیں پلٹے تو غلام کہاں پلٹے گا؟ جب مالک نہیں پلٹے تو غلاموں کا غلام کہاں پلٹے گا؟ اسی لیے تو میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں۔ کیوں چلائے مجھ پر گولی چلانے والے؟ گولی چلانے والا کوڑ بیان دیتا ہے میڈیا کو کہ اویسی مودی کو بہت بولتا ہے، ہم اس کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے، اور چلاؤ گولی مجھ پر، میں مرنے کو تیار ہوں اپنے کام کے لیے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ جب پورا جمع کیا جائے گا، جب رائے برابر نیکی اور گناہ کا حساب ہوگا، میں اس دن ڈرتا ہوں جب رب کریم پوچھے گا کہ بتاؤ اسد الدین، تم کو جو عزت دنیا میں دی گئی تم نے غریب اور مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں، کسی مائکا لال سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کم سیاسی زندگی میں 5 مرتبہ میں جیل کو جا چکا ہوں، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، 45 دن کے قریب میں جیل میں تھا، بلکہ 1998 کا فٹ بال ورلڈ کپ پورا جیل میں دیکھنا پڑا مجھے۔ اور جب ہم جیل میں رہتے تھے تو جب جیل میں بیٹھ کر میں عبادت کرتا تھا، زندگی میں اس عبادت کبھی نہیں کر سکا۔ کبھی جیل میں کبھی کھانا نہیں دیتے تھے، میں نے کہتا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، میرے وہ رزاق ہے، وہ رزق دے گا تو میں کھاؤں گا، تو کیا دے گا، تیری حکومت کیا دے گی مجھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے مجھ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اسی لیے مجھ کو تمام باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ بتاؤ آپ نے کیا حاصل کیا؟ کانگریس پارٹی نے کیا کیا؟ 27 سال سے آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ بھاجپ کو نہیں ہرا پاتے، بولتے بھی نہیں بلقیس کے اوپر، کسی کے اوپر نہیں بولیں گے۔ یکساں سول کوڈ کی بات آتی کانگریس گونگی ہو جاتی ہے۔ بولو کانگریس والو یکساں سول کوڈ کے بارے میں، تو بولیں گے نہیں نہیں، بولیں گے تو دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نہیں نہیں، سب کا ووٹ چاہیے۔ ارے تیرے بربادی کا، میرے بربادی کا سامان بھاجپ تیار کر رہی ہے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اگر کل گجرات کی ودھان سبھا میں یکساں سول کوڈ کا قانون لایا جائے گا تو جمال پور کی جنتا کو یہ دیوانہ آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تصور کی دنیا میں تم کو لے کر جاتا ہوں۔ کل اگر ودھان سبھا میں، اسمبلی میں یکساں سول کوڈ کا قانون لایا جائے گا تو یہ کانگریس کا گونگا بولے گا یا صابر بولے گا؟ آپ طے کرو، کون بولے گا؟ ان کے خلاف کون لڑے گا؟ بھاجپ کے خلاف۔ یہ 5 سال سے MLA ہے، کتنی مرتبہ اسمبلی میں بولتا ہے۔ یہ طوطا ہے، یاد رکھو، جو پارٹی بولتی وہی طوطا بولتا ہے۔ یہ شیر ہے، یہ شیر کی طرح پکارے گا۔ اور جب 5 تاریخ کو آپ اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک زخمی شیر اور شیرنی کی طرح آپ کو جانا پڑے گا۔ 27 سال سے آپ کو دھوکہ دینے والے، کیا آپ کو معلوم کہ مجھ پر الزام لگانے والے میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ آج گجرات میں، گجرات کی گورنمنٹ میں، گجرات کی سرکار میں 1% نوکری کرتے مسلم الپسنکھیک سماج، 1%۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اویسی ذمہ دار ہے۔ ابھی ہم گئے تھے رام رحیم نگر کے آگے، وہ ہاؤسنگ کمپلیکس کون سا ایریا تھا؟ بہرام پورا، سنتوش نگر، اورین نگر،
وہاں کی خواتین آ کر کہہ رہی تھی دیکھو یہ گندگی، یہ دیکھو ہماری بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کانگریس کے لوگوں کو؟ چناؤ آ گیا تو بس ڈراتے ہیں۔ 2012 میں کیا ہوا؟ ارے 2012 چھوڑو، یہ 2022 ہے۔ جمال پور سے مقابلہ بھاجپ کا اور مجلس کا ہے، جمال پور سے مقابلہ بھاجپ اور صابر کا ہے، جمال پور سے مقابلہ مودی اور اویسی کا ہے۔ آپ کس کو ہرائیں گے، کس کو جتائیں گے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ آپ کس کو عزت دیں گے، کس کو ذلت دیں گے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے 5 تاریخ کے دن۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں تو صرف کھڑے ہو کر اپنی زبان سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے آواز دی اور اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں دولت نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں تمہارے اتحاد کی خیرات ڈال دو۔ تم متحد ہو کر ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو، بس یہی میری خواہش ہے۔ اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں آپ ہی کے درمیان میں رہا، آپ ہی کے درمیان میں رہوں گا۔ جب وقت آئے گا اس دنیا سے جانے کا تو انشاءاللہ میں تمہارے ہی کندھوں پر قبرستان کو جاؤں گا، کوئی کانگریسی بھاجپ کے کندھوں پر نہیں جاؤں گا۔ میں زندہ ہوں اور رہوں گا تو میرا حق بنتا کہ میں تمہارے گھر پر آ کر دستک دوں۔ وہ تمہارا گھر بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، وہ تمہاری ماں بھی ہے، میری ماں بھی ہے، وہ تمہارا باپ بھی ہے، میرا بزرگ بھی ہے۔ اگر میں تم سے نہیں پوچھوں گا تو کیا غیر آ کے پوچھے گا؟ اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا میں؟ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور آپ جانتے ہیں وکاس کس کو کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ 5 تاریخ کے دن، 4 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی میرے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقہ ہے، میں ایک دن میں انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ دوپہر میں 2 بجے 27 کروڑ کے کاموں کا افتتاح اناگریشن کروں گا۔ 27 کروڑ۔ میرا پارٹی کا کوئی منتری منسٹر نہیں ہے، 27 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کا ایک دن میں ہم افتتاح کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی طاقت۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں ترقی ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جمال پور میں آپ کی تکالیف ختم ہو؟ اور وہ تبھی ختم ہوگی جب آپ صابر کابلی والا کو دوبارہ موقع دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ صابر بھائی 2 مرتبہ کے MLA تھے، ہاں جب اس وقت تھے کانگریس کے تھے، مگر ان کی زبان بند رکھی جاتی تھی۔ آج مجلس کا یہ شعر ہے، اس کی زبان کبھی نہیں بند ہوگی، وہ سچائی کو بیان کرے گا۔ گجرات کی ویدھان سبھا میں جا کر نہ صرف جمال پور بلکہ پورے گجرات کے غریب اور مظلوم عوام کی آواز، ان کی تکالیف کا ذکر صابر کابلی والا کرے گا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کو ایک صحیح فیصلہ لینا ہے۔ 27 سال آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ ان کا ساتھ مت دیجئے۔ یہ تو ایسا ہے کہ 27 سال سے آپ کو ایک چاقو ہاتھ میں دے دیے کہ یہ لو اس کو کاٹو روٹی کو۔ آپ 27 سال سے اس چاقو سے روٹی کاٹتے ہیں، روٹی کٹتی نہیں ہے، روٹی کٹتی نہیں ہے۔ آپ کٹ گئے، آپ پٹ گئے، آپ برباد ہو گئے۔ بلقیس کی عزت لوٹ لی گئی، بچوں کو لاٹھیاں پڑی، جیل میں چلے گئے، مگر آپ خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چاقو دیا، مگر آپ ہی ختم ہو رہے ہیں۔ اور جس نے ہمارے ہاتھ میں چاقو دیا روٹی کاٹنے کے لیے، اس کی گردن موٹی ہو گئی، وہ موٹا ہو گیا، اس کی پاٹھی موٹی ہو گئی، اور آپ اور ہم برباد ہو رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو میری غور سے سنیے اور سمجھیے۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ جب نتیجہ 8 تاریخ کو آئے گا
اس وقت آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غلط فیصلہ لیا تو پھر نقصان سب کا ہوگا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے جو اللہ نے سیاسی تجربہ دیا اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جمال پور میں مقابلہ بھاجپ اور مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ غلطی مت ہونے دیجئے۔ یہ لوگ جو کان میں آ کر شیطان کی اولاد بن کر خس کرتے ہیں، ان کی باتوں کو یقین مت کریے۔ میں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کہا گیا کہ مسلم شمع سندھی سماج، ریشم والا جماعت، راجستانی قریشی جماعت، شولہ پوری جماعت اور پٹھان زرگاہ کے تمام ذمہ داران نے صابر کابلی والا کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو ووٹ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے۔ میری جذباتی تقاریر سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب آپ ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جائیں گے، جب آپ طاقتور بنیں گے۔ کتنی مہنگائی ہے آج، غریب پس رہا ہے مہنگائی میں۔ گندگی کی وجہ سے گندا پانی بہتا ہے تو بچے اور ضعیف لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، غریب قرضوں میں آ جاتا ہے علاج کرانے کے کراتے۔ کون ان مسائل کو حل کرے گا؟ روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تنخواہیں کم ہیں، گیس کا سلنڈر 2 سے زیادہ نہیں خریدا جا سکتا۔ کون اٹھائے گا ان مسائل کو؟ کوئی تو جائے اور یہ کانگریسیوں سے پوچھو، کیا تم گجرات جیت رہے ہو؟ پوچھئے ان سے، جب آئیں گے آپ کے گلی کوچوں میں تو پوچھنا، ایک شیروانی ایک ٹوپی پہننے والا دیوانہ جس پر تم الزام لگاتے ہو کہہ رہا ہے کہ کیا تم گجرات جیتو گے، تو بولیں گے وہ بات مت کرو، جمال پور کی بات کرو۔ پوچھنا یہ جوکروں سے، تم گجرات جیت رہے ہو؟ بتاؤ، لکھ کر دو تم گجرات جیت رہے ہو۔ نہیں جواب دے پائیں گے، بولیں گے نہیں جمال پور کی بات کرو، پھر بولیں گے نہیں اویسی کی بات کا یقین مت کرو۔ ارے یہ کانگریسیوں کو پوچھو، چناؤ یہاں پر ہے، ان کا نیتا کہاں پھر رہا ہے؟ مدھیہ پردیش میں۔ جنگ جہاں ہوتی ہے وہاں مقابلہ کرنا چاہیے نا۔ اب گھر میں آگ لگی ہے، میں گجرات بھاگ کے آ گیا، نہیں یہاں سے پانی پھینکوں گا تو حیدرآباد میں گرے گا پانی۔ یہاں آگ لگی ہے، وہاں سے بابا پھر رہے ہیں پیدل 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 پیدل۔ یہ جنگ ہوتی ہے، یہ تڑپ ہے۔ تو انہوں نے سیٹنگ کر لی، تم گجرات جیتو بھاجپ، مگر ہمارے پریوار کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اور ہم کیا ہے، چکی کے اس میں ہم پیسے جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ہم ہی پیسے جاتے ہیں۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ بلخیس بانو کون ہے؟ نروڈا پاٹیا میں کس کو مارا گیا؟ اور جو مارتا ہے وہ نریندر مودی کے نام پر جا کر بول رہا ہے مودی کے نام پہ بھیک دے دو، میں نے 90 مسلمانوں کو قتل کیا، مودی کے نام پہ ووٹ دے دو۔ اور یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ کچھ نہیں بولیں گے کانگریس پارٹی کے لوگ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کو سمجھیے، اس سچائی کو سمجھیے اور اچھا فیصلہ لیجئے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کانگریس والے بولے اے تیرا بھی کیوں لڑے؟ ابے تیرا لڑے ہیں تو 169 چھوڑے ہیں نا تمہارے لیے، تم پورے جیت جاؤ۔ کتنے گجرات میں اسمبلی کے سیٹ؟ 182۔ 13 لڑے، کتنے بچتے؟ 169۔ 169 پورے جیت جاؤ، تم جیتو یا چھوٹا ریچارج جیت جاؤ، دونوں جیت جاؤ۔ مگر نہیں، یہ اویسی نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ آپ طاقتور بن جائیں گے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت معلوم ہوگی۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس آپ کی طاقت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے۔
اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ اپنی لیڈرشپ کو بناؤ، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ میں اپنے قبرستان میں جا کر اپنی قبر میں میری ہڈیاں گل جائیں گی مٹی میں، مگر تم زندہ رہو گے، کیونکہ تمہاری سیاسی قیادت رہے گی، تمہاری آواز رہے گی۔ کون تمہاری آواز ہے بتاؤ؟ کمزوروں بتاؤ، مظلوموں بتاؤ، تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہارے لیے لڑتا ہے؟ کون تمہارے آنکھ میں بہتے آنسوؤں کو سمجھتا ہے؟ کون ان نوجوانوں کے پیشانیوں کے بل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مایوس ہو رہا ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ یاد رکھو، اس بڑا اندھیرا ہے، مگر کوئی تو ہے جو تمہاری آواز کو، تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ کوئی تو ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجئے۔ کیا آپ تمام کے تمام جو یہاں موجود ہیں، آپ مجلس کو کامیاب کریں گے؟ پتنگ کو ووٹ دیں گے؟ تو زور سے ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ پتنگ کو ووٹ دیں گے۔ تو کیا جمال پور کی فضاؤں میں 5 تاریخ کو کیا نظر آئے گا؟ جمال پور کی فضاؤں میں خالی پتنگ اور صابر نظر آئیں گے، خالی پتنگ اور صابر۔ باقی سب خالی بول کے خوش نہیں ہو جانا۔ ہمارا معاملہ سوڈے کا ایسا مارو نکلتا، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے۔ تو ذرا 5 تاریخ تک لگے رہنا۔ ارے کھوکھلی ہو گئی کانگریس، 2024 میں ہماری بات لکھ دینا۔ یاد رکھنا، 2024 کے چناؤ میں 24 MP بھی نہیں آئیں گے ان سے اب نہیں ہونے والا ہے کچھ بھی، مگر آپ کو کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا کرو، ان کے مستقبل کو اچھا کرو۔ اس وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی، جب تمہاری سیاسی طاقت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔